سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. یہ بارش کا منظر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. تو حکم یہ ہے کہ جب بادل پڑھ کے بارش برسے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آدمی یہ آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے کہ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، تو جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ رعد ہے، اور جو فرشتہ یہ بارش برسانے کی ڈیوٹی جس فرشتے کی ہے، اس فرشتے کا نام رعد ہے. تو اس وجہ سے کر کے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو آدمی یہ آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے تو سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات من یسبح الرعد، جس کی تسبیح کرتا ہے رعد فرشتہ بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور تمام فرشتے اس کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی جو ہے وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لے جب بادل کڑ کے بارش برسے، اگر اس کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آ کر مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اپنا نقصان پورا کر لے. اتنی بڑی گارنٹی رسول کریم علیہ السلام نے دی ہے، اتنی بڑی گارنٹی کہ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح کرتا ہے رعد فرشتہ، جس کی تسبیح کرتا ہے رعد فرشتہ، والملائکۃ من خیفتہ، اور دیگر فرشتے اس کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو اس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا، اس کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا. تو جب بھی آندھی آئے، جھکڑ چلے، طوفان آئے، فلڈ آئے، بادل گرجیں، بارش برسے، تو آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو کم از کم 3 بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ ہر قسم کے جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور ناظرین محترم، جب بارش برستی تو نبی کریم علیہ السلام اس میں اپنے جسم مبارک کو تھوڑا سا گیلا بھی کرتے. یعنی یہ بھی سنت کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارش میں جو ہے وہ اپنے جسم مبارک کو گیلا کرتے. تو کپڑا ہٹا دیتے جسم مبارک سے تھوڑا سا اور اس کو گیلا کرتے بارش کے پانی سے، بار اس پر برستا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ نہیں آئی، آپ بارش کے پانی سے اپنے جسم مبارک کو تھوڑا سا گیلا ضرور کرتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ بارش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی وجہ سے اس کو باران رحمت کہا جاتا ہے. تو یہ بھی سنت ہے، بارش میں تھوڑا سا بھیگنا بھی سنت. تو ناظرین محترم، ہم اس دعا کا ذکر کر رہے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب بادل گرجتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی. آپ کبھی گھر کے اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لے آتے اور یہ دعا مانگتی اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا ومن شر ما ارسلت بہ. اے اللہ، میں تجھ سے ان بادلوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور ان بادلوں کے اندر جو ہے یعنی بارش، اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں.
وخیر ما ارسلت بہی، اور جس چیز کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرھا، اور میں ان بادلوں کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، وشر ما فیھا، اور اس چیز کے شر سے جو ان بادلوں کے اندر ہے تیری پناہ مانگتا ہوں، وشر ما ارسلت بہی، اور اس چیز کی جس چیز کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے اس چیز کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ام المومنین نے، اور جب بارش برستی، آپ بیان کرتی ہیں کہ جب پھر ان بادلوں کے گرجنے کے بعد ان سے بارش برستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر فرحت و انبساط آ جاتی، حضور خوش ہو جاتے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل گرجتے ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور حضور پر ایک گرانی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا ان بادلوں کے اندر کیا ہے، ان بادلوں کے اندر کیا ہے، کیونکہ پھر آپ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا سورہ احقاف کے حوالے سے کہ جب وہ بار بار اپنے نبی کو کہتے کہ اس عذاب کو آپ لے کیوں نہیں آتے جس عذاب کا بار بار ہمیں ڈر اور خوف دلاتے، اور جب بادل گرجے، جب آسمان پر کلاؤڈی ہوا اور اس کے بعد بادل گرجے تو وہ خوشی منانے لگے، فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا اور بادلوں کے گرج کو دیکھا تو خوشیاں منانے لگے کہ یہ اب ان میں سے بارش نکلے گی اور ہماری وادیاں جو ہے اس سے سیراب ہوں گی۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا عائشہ ان بادلوں کے اندر سے ان کے لیے عذاب تھا، جس عذاب کا مطالبہ وہ بار بار اپنی قوم سے کرتے تھے۔ تو حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے اندر جو ہے جو خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور زمانہ آخر میں جس زمانے میں ممکن ہے ہم رہ رہے یا ہمارے بعد کتنی صدیاں گزریں گی یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے میں کثرت سے آسمانی بجلی گرے گی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کے گھر جا کر پوچھے گا کہ آج کس کس پر آسمانی بجلی گری ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی ڈیتھ ہوگی۔ تو ناظرین محترم، اس حدیث کو تو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، جو بھی میں نے بیان کی ہے کہ ایک جو ہے وہ پڑوسی دوسرے سے جا کر پوچھے گا آج کس پر بجلی گری ہے، فرمایا آخر زمانے میں کثرت سے بجلیاں گریں گی۔ پھر امام ابو یعلا نے حدیث نقل کی ہے جس کی توثیق و تائید علامہ ابن جریر طبری نے بھی کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک قاصد کسی متکبر انسان کی طرف بھیجا، انتہائی غرور اور متکبر انسان، اور اس شخص سے جا کر کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس آدمی نے آگے سے یہ کہا کہ کون رسول اللہ، اور ان سے پوچھو کہ اللہ سونے کا بنا ہوا ہے معاذ اللہ، چاندی کا ہے یا پیتل کا ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نباشا۔ وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بیان کی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو کہا کہ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ وہ پھر گیا اس کے پاس اور پھر اسے کہا تو اس نے پھر یہی کہا کہ کون رسول اللہ، اور ان سے پوچھو کہ اللہ معاذ اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا پیتل کا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ انتہائی مغرور اور متکبر انسان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر جاؤ اس کی طرف۔ وہ تیسری مرتبہ گیا تو جا کر کہا کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو اس نے امام ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام ابن جریر نے بھی اس کی تائید و تصدیق کی کہ اس شخص نے آگے سے پھر یہی جواب دیا۔ تو آسمان سے بجلی گری اور اس شخص کا جو دماغ تھا وہ پھٹا اور وہ اسی وقت وہ شخص غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو یہ کہا گیا کہ جب بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو اس وقت یہ دعا بھی مانگو۔ اگر یہ دعا نہیں آ سکتی تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ آپ اتنا بھی کہہ دیں تو انشاءاللہ بجلی کی کڑک سے آپ کے نقصان سے آپ محفوظ رہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
یہ دعا بھی مانگتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اس کو امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے یا اللہ اپنے غضب اور غصے سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اپنے غضب اور اپنے غصے سے قبل ہمیں عافیت عطا فرمانا، عافیت عطا فرمانا۔ اور یہ جو بادل گرجتے ہیں تو اس میں ایک پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتا ہے۔ اس کو امام علامہ ناصر البانی انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتا ہے جو اچھی طرح بولتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ ممکن ہے کہ بولنے سے مراد گرجنا ہو اور ہنسنے سے مراد بجلی کا کڑکنا ہو۔ تو اس اعتبار سے کر کے یہ جب بجلی کڑکے یا بادل گرجے، بارش برسے، اس وقت چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگ لیں۔ یہ اس دعا کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہی کڑک کی آواز سنتے تو آپ باتیں چھوڑ دیتے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے اور یہ دعا مانگتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی یا تو رعد اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے، یا پھر اگر رات سے مراد بجلی کا کڑکنا ہو تو بجلی کی کڑک اور برق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کے ذکر کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہر زندگی کا جو موڑ ہے اس میں ہمیں اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے قرآن و سنت سے، اور ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول اللہ عطا فرماتا ہے قرآن کی صورت میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، احادیث اور اسوہ مبارکہ کی صورت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ کی یاد کو نہ بلائیں، رسول اللہ پر درود و سلام پڑھیں، اور حضور کا عمل مبارک اس میں کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے برستی بارش میں اور کڑکتی بجلی میں اور گرجتے بادلوں میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ پیش کر دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو شخص یہ دعا مانگے گا جب بادل گرجے، بجلی کڑکے اور وہ دعا مانگے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گارنٹی اور ضمانت پر اور اس حدیث کو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رات کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا ہے تفسیر ضیاء القرآن میں، اور دیگر بہت سارے ائمہ تفاسیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو آدمی یہ پڑھے گا حضور کی ضمانت کے مطابق ہر قسم کی جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہمارے خاندانوں کی، مسلمانوں کی اور تمام انسانیت کی خیر فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے زمینی آسمانی شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اپنے عذاب سے اور اپنے غضب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کی بارگاہ میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کم از کم 10 دوستوں تک اس پیغام کو شیئر کریں۔